میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا۔ خدا کے دوست کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ جلالی بابرکت کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور آج کل ہم یسایہ کی کتاب میں سے خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں سے تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یسایہ کی کتاب 66 باب اور اس کی 4 آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گی۔ میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ اور ان آیات سے پہلے اگر 3 آیت کا آخری حصہ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، ہاں انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں۔ وہ قومیں، وہ نسلیں، وہ لوگ، وہ قومیں، وہ ملک خدا کے پاک کلام سے ڈرتے نہیں ہیں، خدا کے پاک کلام کی آواز کو سنتے نہیں ہیں۔ خدا کا کلام یہ صاف صاف بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی اپنی راہیں چن لیتے ہیں اور ان کے دل ان کے نفرتی چیزوں سے مسرور ہوتے ہیں، اپنے نفرتی کاموں سے خوش ہوتے ہیں، تو خدا کا کلام بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا اور ان پر وہی باتیں لے کر آؤں گا جن سے وہ ڈرتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب 66 باب اس کے 2 آیت کا آخری حصہ یوں بیان کرتا ہے، میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ جو خدا کے کلام سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں، ان کا دل خدا کے کلام کو سن کر پگھلتا نہیں ہے، ان کے بارے میں خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، ان سے خوش نہیں ہوتا۔ جبکہ خدا کا کلام یسایہ کی کتاب 66 باب اور اس کی 2 آیت کے آخری حصہ میں بیان کرتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ جو خدا کے پاک کلام کو سنتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، دھیان سے اس کی پیروی کرتا ہے، تو خدا کا کلام یہ وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ خدا اس شخص پر نگاہ کرے گا۔ لیکن جو خدا کے کلام کی باتوں سے خدا کے کلام پر دھیان نہیں دیتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے نہیں ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، تو خدا کا کلام بھی ایسے لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں وہی ان پر لاؤں گا۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کے کلام کو جب بھی سنیں، خدا کے کلام کو جہاں سے بھی سنیں، خدا کے کلام کو جس کے بھی منہ سے سنیں، خدا کے کلام کی تعظیم کریں، خدا کے کلام کی عزت کریں، آنر دیں خدا کے کلام کو اور خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام کو سیکھیں اور خدا کے کلام پر عمل بھی کریں، اور ہمارا دل جب جب خدا کے کلام کو سنے تو ہمارا دل کانپ جانا چاہیے، موم کی طرح پگھل جانا چاہیے۔ خدا کے کلام کو عزت دینے کا، آنر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی قیمتی سے کپڑے میں لپیٹ کے گھر میں کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا جائے، بلکہ خدا کے کلام کو عزت، تعظیم اور آنر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر روز کھولا جائے، اس کو ہر روز پڑھا جائے، خدا کے کلام کو ہر روز سنا جائے، اس کو سیکھا جائے اور اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو پریکٹس کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے اپنی زندگی میں اور اس پر عمل کیا جائے۔ خدا کے کلام کو محض تکیے کے نیچے نہ رکھا جائے، بلکہ خدا کے کلام کو اس 2 دھاری تلوار کی طرح سے استعمال کیا جائے کہ جب جب جہاں جہاں ضرورت پڑے خدا کے پاک کلام کو حوالوں سمیت استعمال کیجئے، دعا میں استعمال کیجئے، اپنی روزمرہ گفتگو میں خدا کے کلام کو استعمال کیجئے۔ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کا مقابلہ خدا کے کلام سے ہی کیا۔ اس نے بار بار ابلیس کو ہر سوال کا جواب یہ کہہ کے بتایا کہ کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور یہی سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا کے کلام کو نہ صرف سنیں، پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں، بلکہ جب جب جہاں جہاں بھی خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام کا ایک ایک لفظ ہمارے دل کو موم کی طرح پگھلانے کے لیے کافی ہو۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی برکت، خداوند کی رہنمائی، خداوند کا مسحہ، خداوند کی برکت ہم سب کے ساتھ ہو۔
آمین۔ یسایہ کی کتاب میں سے آج ہم دیکھیں گے یسایہ کی کتاب 60 باب۔ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے۔ تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی، ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی۔ اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی۔ وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لوبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ کیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نبایوت کے مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ میرے مذبح پر مقبول ہوں گے اور میں اپنی شوکت کے گھر کو جلال بخشوں گا۔ یہ کون ہے جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی کابک کی طرف؟ یقیناً جزیرے میری راہ دیکھیں گے اور ترسیس کے جہاز پہلے آئیں گے کہ تیرے بیٹوں کو ان کی چاندی اور ان کے سونے سمیت دور سے خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کے نام کے لیے لائیں، کیونکہ اس نے تجھے بزرگی بخشی ہے۔ اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے۔ اگرچہ میں نے اپنے قہر سے تجھے مارا، پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رحم کروں گا، اور تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے، وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے، تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں۔ کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی، ہاں وہ قومیں بالکل ہلاک کی جائیں گی۔ لبنان کا جلال تیرے پاس آئے گا، سرو اور صنوبر اور دیودار سب آئیں گے، تاکہ میرے مقدس کو آراستہ کریں اور میں اپنے پاؤں کی کرسی کو رونق بخشوں گا۔ اور تیرے غارت گروں کے بیٹے تیرے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے، اور تیری تحقیر کرنے والے سب تیرے قدموں پر گریں گے، اور وہ تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھیں گے، اس لیے کہ تو ترک کی گئی اور تجھ سے نفرت ہوئی، ایسا کہ کسی آدمی نے تیری طرف گزر بھی نہ کیا۔ میں تجھے ابدی فضیلت اور پشت در پشت کی شادمانی کا باعث بناؤں گا۔ تو قوموں کا دودھ بھی پی لے گی، ہاں بادشاہوں کی چھاتی چوسے گی، اور تو جانے گی کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ میں پیتل کے بدلے سونا لاؤں گا اور لوہے کے بدلے چاندی اور لکڑی کے بدلے پیتل اور پتھروں کے بدلے لوہا، اور میں تیرے حاکموں کو سلامتی اور تیرے عاملوں کو صداقت بناؤں گا۔ پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا، بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گی۔ پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے، بلکہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا۔ تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے، اور تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے، وہ ابد تک ملک کے وارث ہوں گے، یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے، تاکہ میرا جلال ظاہر ہو۔ سب سے چھوٹا 1000 ہو جائے گا اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم۔ میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ یسایہ کی کتاب 61 باب۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ سیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے، جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے۔ پردیسی آ کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے، اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے ہل چلانے والے اور پاکستانوں میں کام کرنے والے ہوں گے۔ پر تم خداوند کے کاہن کہلاؤ گے،
وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے، تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے۔ تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا۔ وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصہ سے خوش ہوں گے، پس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی۔ کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارت گری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں، سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا اجر دوں گا اور ان کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا۔ ان کی نسل قوموں کے درمیان نامور ہوگی اور ان کی اولاد لوگوں کے درمیان۔ وہ سب جو ان کو دیکھیں گے اقرار کریں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خداوند نے برکت بخشی ہے۔ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں۔ میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے۔ اس نے راست بازی کے خلت سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے۔ کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 62 باب۔ سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے اور تیری زمین خاوند والی ہوگی۔ کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ خداوند نے اپنے دہنے ہاتھ اور اپنے قوی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں آگے کو تیرا گلہ تیرے دشمنوں کے کھانے کو نہ دوں گا، اور بیگانوں کے بیٹے تیری میں جس کے لیے تو نے محنت کی نہیں پئیں گے، بلکہ وہی جنہوں نے فصل جمع کی ہے اس میں سے کھائیں گے اور خداوند کی حمد کریں گے۔ اور وہ جو ذخیرہ میں لائے ہیں اسے میرے مقدس کی بارگاہوں میں پئیں گے۔ گزر جاؤ، پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ، لوگوں کے لیے راہ درست کرو اور شاہراہ اونچی اور بلند کرو، پتھر چن کر صاف کر دو، لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرو۔ دیکھ، خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے۔ دختر سیون سے کہو، دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، اور وہ مقدس لوگ اور خداوند کے خریدے ہوئے کہلائیں گے، اور تو مطلوبہ یعنی غیر متروک شہر کہلائے گی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔